حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ معزز سامعین، آج کا یہ ہمارا تربیتی ہفتہ واری پروگرام ہے جس میں دین کی کچھ باتیں جو ہماری نصیحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے۔ میں انتظامی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتظامی کمیٹی نے موقع دیا اور آپ سماعت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم جس طرح یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اپنی جنت میں بھی اسی طریقے سے ہمیں جمع فرمائے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج میں ہم سب کی ذاتی اور شخصی اصلاح کے لیے ایک ایسے عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا جس سے میری اور آپ کی اور دوسرے مسلمانوں کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ دین اسلام میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اعمال ہمارے درجات کو بڑھاتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے اعمال کو گھٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کا اختیار کرنا، حرام سے بچنا، ایک طرف ہم ان اعمال کے ذریعے سے نیکیوں کا خزانہ جمع کرتے ہیں، لیکن درپردہ ان اعمال کو ختم کرنے والے جراثیم بھی ہمارے اپنے رگوں میں، نیتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان ساری باتوں سے رکنا چاہیے جو ہمارے اعمال کو غارت کرنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے اعمال میں کیا کیا ذخیرہ ہو رہا ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہم نیکی کی طلب میں اور جنت کی طلب میں اچھے کام کیے جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اچھا کام جنت میں جانے کا موجب نہیں بنتا، لیکن ہر کام کرنے کے بعد جنت کی نیت رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمارے پاس بعض لوگ ہیں
عبادتوں کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن میں اتنے اعمال کر لیں گے تو آپ کے اعمال میں کروڑوں نیکیاں آ گئیں، پورا کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے ایک عمل چاہیے، ایک عمل، اور وہ کون سا ہے ہم کو بھی نہیں معلوم، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اتنی نماز، اتنا روزہ نہیں، اس میں سے کون سی ایسی ادا ہے جو اللہ کو بھا جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنتی بنا دے۔ اسی لیے ان چیزوں کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث میرے اس بیان کا حصہ نہیں ہے، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت اسقا بن نافع رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو ترغیب و ترہیب میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ میرے صحابیوں بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بڑی سادگی کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، جو بالکل کنگال ہے، نہ رہنے کو چھت ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، نہ جیب میں پیسہ ہے، یہ آدمی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو دنیا کا مفلس ہے۔ پتہ ہے آخرت کا مفلس کون ہے؟ وہ نیکیوں کے انبار لے کر اللہ کے پاس آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ رہیں گے اس کے پاس، روزوں کا ثواب، نماز کا ثواب، توحید کا اجر، حلال کا اجر، ہر قسم کے انبار لے کر آئے گا نیکی کے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی برائیاں بھی لے کر آئے گا جو دانستہ یا نادانستہ اس نے کر دیا ہوگا۔ کسی کو لات سے مارا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دیا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیا ہوگا، کسی کو پیر سے تکلیف دیا ہوگا۔ یہ کون سی تکلیفیں ہیں؟ نادانستہ، نادانستہ ہو جاتی ہیں اور انسان اس کا خیال بھی نہیں کرتا، لیکن ایک دن آتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو ایک آدمی اٹھے گا، اٹھ کر کہے گا کہ اے اللہ، یہ دنیا کا بہت بڑا آدمی تھا، نیک، صالح، پاکیزہ، پاک دامن، مومن، بڑی نمازیں اور بڑا تقوی اختیار کیا ہوا تھا، لیکن اس نے دنیا میں مجھے زبان سے تکلیف دیا ہوگا، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس آدمی کو بدلے کے طور پر دے دیں گے۔ پھر دوسرا اٹھے گا، کہے گا کہ یا اللہ، اس آدمی نے مجھ کو ہاتھ سے تکلیف دیا تھا اور مجھ سے معذرت خواہی بھی نہیں کی، لہذا آج مجھے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی نیکیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ پھر ایک آدمی اٹھے گا، کہے گا اے اللہ، اس آدمی نے مجھ کو اپنے پیروں سے تکلیف دیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نیکیاں کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ پر خوف طاری ہو گیا۔ خوف کے مارے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بات اگر ایسے ہیں، اس آدمی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کا ظلم باقی رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال لیے جائیں گے۔ اس کو کیا کہا گیا؟ مفلس۔ اب ذرا آپ سوچو، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں، بہت تقوی جھاڑتے ہیں، لیکن دانستہ نادانستہ طور پر کیا کیا کیا؟ کبھی احساس ہے؟ زبان ایسی کہ دل ٹوٹ جائے، ہاتھوں سے تکلیف، مار توڑ، پیروں سے تکلیف، غیبت ہے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ غیبت پیروں سے بھی ہوتی ہے۔ پیروں کی غیبت کیا ہے؟ آپ میری برائی کرنے چل کے جا رہے ہیں، آپ میری برائی ختم کرنے کے لیے کسی کے پاس ملاقات کو جا رہے ہیں، پیٹرول ڈال کے، مال خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک مومن کو کس طریقے سے پاک صاف رہنا، اسی چیز کا نام ہے تزکیہ، اسی چیز کا نام ہے تزکیہ، جس کو ہم کرنا نہیں چاہتے. اور یہ بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. یہی ہے تزکیہ، دلوں کو گندگی سے پاک کرتے ہیں، دلوں کو خرابی سے پاک کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ شیشہ ٹوٹے غل مت جائے، شیشہ ٹوٹے غل مت جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے. کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، شہرت کے نام پر، دولت کے نام پر، طاقت کے نام پر کتنے لوگوں کی ہم دل شکنی کر دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. ایسی چیزوں سے ہم کو پاک ہونا ہے. یہ توحید وغیرہ یہ الگ بات ہے. توحید سمجھنے کے لیے پہلے دل کی صفائی چاہیے. اگر دل میں گندگی ہے تو توحید سمجھ میں آئے گی نہیں. چلیے بات نکل گئی تو کچھ دیر جو ہے اسی پر پہلے سمجھنے کی بات کر لیں گے ہم. دیکھیے، اسلام میں یہ پورے جسم کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، یہ تو فنا ہونے والا ہے. لیکن اللہ کے پاس جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے دل، وہ ہے دل. اس کی مثال کیسے سمجھو؟ دماغ کا بیمار مرتا نہیں، پاگل کہلاتا ہے، مگر دل کا بیمار ایک اٹیک میں مر جاتا ہے. تو اہمیت کس کی ہوئی؟ دل کی ہوئی یا جسم کی ہوئی؟ دل کی، دل کی ہوئی. دیکھو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، بچے تھے، دودھ پینے کے دن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے حکم سے جبرائیل امین آئے. آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. دو فرشتے آئے اور اللہ کے نبی کو پکڑا گیا، زمین پر لٹایا گیا اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اور سینہ چاک کرنے کے بعد ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، اس کے دل سے خون کا وہ لوتھڑا نکال دو جس کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور برائی پائی جاتی ہے. کیا نکالا گیا دل سے؟ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کا ایک مادہ جو دل میں رہتا ہے وہ نکال دو. وہ نکال دیا گیا. پھر آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، پھر آپ کے دل کو اس کی جگہ فٹ کر کے سی دیا گیا. سبحان اللہ. کیا نکالا گیا؟ پھر یہ سب چیزیں کہاں گئی؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ. دل کی صفائی بنیاد ہے، دل کی صفائی بنیاد ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اہمیت پورے جسم کی نہیں ہے. میں بہت صاف ستھرے بھاری بھرکم سفید کپڑے پہنا ہوا ہوں، کیا میں متقی کہلاؤں گا اللہ کی نظر میں؟ نہیں. کیوں؟ میرے دل میں گندگی ہے. اقبال نے کہا تھا سمجھانے کے لیے، بڑی اچھی بات اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ دل میں ساری گندگی چھپی ہوئی ہے، ساری گندگی یہاں ہے، اور ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب باتیں چل رہی ہیں، لیکن دل کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، شرارتوں سے بھرا ہوا ہے. کیا یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی؟ جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز فحش اور برائیوں سے روکتی ہے. پھر دل سے فحش نہیں گیا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تزکیہ کیا لوگوں کا. جب تک ہم اپنے دلوں کو گندگی سے پاک نہیں کریں گے، یہ دل کا راستہ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہوگا. پہلے اس کو پاک کرو، پہلے اس کو پاک کرو. حدیث شریف میں آیا، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله
الا وہی القلب، اے لوگوں سنو، یقیناً خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں الیکٹرک بورڈ ہے، وہاں پر ایک ڈینجر بول کے لگایا جاتا، تو ہم کہا ارے وہاں مت جاؤ، ڈرایا جاتا، خبردار نہیں۔ اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارے جسم میں ایک مضغہ ہے، خون کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے۔ اور اللہ کی قدرت بھی عجیب، ہمارے جسم میں کئی چیزیں ہیں جو خون سے بنائی گئی ہیں۔ کلیجی خون کا ٹکڑا، شکل الگ، تلی خون کا ٹکڑا، شکل الگ، دل خون کا ٹکڑا، شکل الگ، لیکن بنا کس سے؟ خون سے۔ کہا تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے گا تو پورا جسم سیدھا رہے گا، اگر وہ بگڑ جائے گا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا اپنا دل ہے۔ اہمیت کس کی ہے؟ دل کی، دل کی اہمیت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، نگاہ مرد مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فیصلہ دل سے آنا ہے، بات پورے جسم سے نہیں، دماغ سے نہیں، بلکہ دل کی اہمیت ہے ہمارے پاس، دل کی اہمیت ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا، دیکھیے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ چہرے میں نہیں، یہ تو حکم ہے، ٹوپی میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اے لوگوں سنو، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دکر نہیں آتا تقوی۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے معزز آدمی وہ ہے جس کا معیار تقوی کا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے معیار کس کا ہے؟ تقوی۔ یہ چیز ہے اصل۔ آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنا ہے لیکن تقوی دل میں ہے۔ جسم کے یہ پورے حصے میں تقوی نہیں ہوتا، یہاں ہوتا تقوی۔ اور ہم لوگ عجیب و غریب مسلمان ہیں، ہم تقوی کا فیصلہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ظاہر داری سے۔ جس کے کپڑے اچھے ہوں متقی، جس کی ٹوپی اچھی ہو متقی، جس کی بڑی پگڑی ہو متقی، جس کی بڑی داڑھی ہو متقی، جو اچھی شیروانی پہن کر آئے متقی۔ تقوی کو پہچانا نہیں ہم نے، تقوی کو پہچانا نہیں ہم نے۔ اسی لیے یہ کرتب بازیوں کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی بنیادی دعوت سمجھو، کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نبی قرآن کی تلاوت پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ تزکیہ کوئی تپسیا نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کنویں میں الٹا لٹک گیا اور ہو کہہ رہا ہے، کیا تقوی ہے؟ ایک آدمی بند کمرہ میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور کہا کہ نہیں مراقبے میں بیٹھا ہوں، تقوی ہے؟ نہیں، یہ تقوی کا نام تزکیہ، دلوں کی گندگی کو پاک کرنا، دلوں کی گندگی کو پاک کرنا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدم کا بیٹا کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ کہاں لگاتے ہیں؟ پورے جسم پہ نہیں، دل پہ، دل پہ کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا یہ کالا دھبا دھل جاتا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو دل گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، کالا۔ اسی کو اللہ نے کہا
کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے. اور وہ دلوں کا زنگ کیا ہے؟ انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جہنم رسید کر دیتا ہے. اسی لیے دل کی صفائی ضروری ہے. اور دل کی صفائی زبان سے نہیں ہوتی میرے بھائیو، دل کی صفائی احساس سے ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے، توبہ سے ہوتی ہے، دعاؤں سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ کتنی برائیوں میں تھے، ہر قسم کی برائی ان کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی نے پہلے ان کے دل سے گفتگو کیا. سیدھا کہ انہیں بولے اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں. رسالت کے اعلان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر مکہ کے لوگوں کے دلوں پر تھا، جسموں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر اللہ کے نبی چھائے ہوئے تھے. کب سے؟ بچپن سے لے کے اعلان نبوت تک. تو لوگ دل سے کیا کہتے تھے؟ صادق امین. سبحان اللہ. دل کا جذبہ تھا نا، دل کا جذبہ تھا، صادق امین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے مانا تھا؟ سارے لوگوں نے. وہ واقعے کو یاد کرو جب اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہیں صفا کی، اور لوگوں سے کیا کہا؟ ماذا تقولون فیہ، اے لوگوں میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے میرا بچپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، اور آج میں 40 سال کو پہنچ گیا. اب میری ادھیڑ پن کو بھی دیکھ رہے ہو. 40 سال تمہارے درمیان رہا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ سبحان اللہ. سارے لوگوں نے کیا کہا کہ ما جربناک الا صدقا. یہ کیسا سوال ہے محمد، ہم نے تو تمہاری زبان سے سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں سنا ہے، تم سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو دوسرا سوال اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے دیکھو، جب بات یہ ہے تو میں جو کچھ کہوں گا کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ کہا کہ ہاں. تم جیسا آدمی کہتا ہے تم کیوں یقین نہیں کرو گے؟ پھر کہا کہ دیکھو میں پہاڑ کی اونچائی پہ کھڑا، تم پہاڑ کے نیچے کھڑے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا یقین کر لو گے؟ کہا کہ تم کہتے ہیں تو یقین کر لیں گے. اعلان ہوا تھا کیا نبوت کا اللہ ایک ہے بول کے؟ نہیں ہوا. اب اللہ کے نبی موقع کی نزاکت دیکھ کر بولے ہاں تو سنو، آج میں تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا تم کو مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جا کر اپنا حساب دینا ہے. اللہ کے نبی اللہ اکبر بولے نہیں، ابھی کیا بولے؟ خالی موت سے ڈرائے. یہ اتنے عرصے میں جتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق کیوں کیا؟ نبی کا اثر کہاں تھا؟ دلوں پر تھا. اسی لیے کہتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. سبحان اللہ. جسموں پر فتح نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بادشاہ وقت نے پابندی لگا دیا تھا لوگوں کی ملاقات سے. پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملک سے بے دخل کر دیا، شہر سے، ایک عرصے تک. ایک عرصے کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وطن میں داخل ہو رہے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بخاری سے ملاقات نہیں کرے گا. کرفیو، پابندی، کوئی نہیں. تو لوگ کیا کرے؟ اپنے گھروں پہ چڑھ کر امام بخاری کا استقبال کرے اپنے وطن میں. تو بادشاہ کی بیوی بھی تھی استقبال کرنے والی. تو پوچھا تم کس کا استقبال کر رہی ہو؟ تو بولے کہ بادشاہ آج وہ آ رہا ہے شہر میں جس کی حکمرانی ہمارے دلوں پر ہے. بولے سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھیے دل کی اتنی بڑی اہمیت ہے. دل جیتنا ہے لوگوں کے. اور دل کیسے جیتا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں سے سمجھایا ہے. اور یہ حکمتیں سخت دلی سے، سخت زبان سے دل نہیں جیتا جاتا. نرمی. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں
فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو ڈراؤ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہ تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس سے بات چیت کرو، شاید کہ وہ ڈر جائے یا خوف کھا جائے. لیکن کیسے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرم زبان گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ. نرمی کے ساتھ دلوں کو جیتنے والی کنجی کیا ہے؟ نرمی. اللہ کے نبی نے کبھی سختی اختیار نہیں کی. مارنے والے کے مار کھائے لیکن پلٹا کر مارا نہیں. گالی دینے والے کی گالی سنی لیکن پلٹا کر گالی نہیں دیا اللہ کے نبی. یہ اللہ کے نبی کی حکمت ہے. تو دوستو ہمارا دل پاک ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے. کس سے؟ گندگیوں سے. دیکھیے آدمی میں بہت برائیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے دل سے گفتگو کی جائے تو ہر برائی ختم ہو جاتی. دل سے گفتگو. مثال کے طور پر دیکھیے کتنا بھی بدکار، گنہگار، خطا کار، مجرم آپ کے سامنے آ جائے، ہم اس سے نفرت کرنے کے بجائے عزت کے ساتھ پیش آئیں. شاید کہ ہماری نرمی اس کے دل پر اثر کرے گی. جیسے ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کا شوقین ہوں، ہر برائی چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا بےہودہ آدمی ہے کیا؟ چار آواز اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ اس کو بٹھایا. بٹھا کر کیا کیا؟ اس کے دل سے گفتگو کیا. اللہ کے نبی نے کہا اب ہمارے پاس مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث مسجد میں بیچارہ کوئی غیر اہل حدیث آ گیا، ناف کے نیچے ہاتھ بن گیا، تو ہمارے نوجوانوں کو اتنا جذبہ رہتا کہ نماز پڑھ کے اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے رہتے. آ گیا، آیا شکار جال میں، کرتے ہی فوراً اس کے اوپر فتووں کی فائرنگ شروع. تمہاری نماز نہیں ہوئی، ہاتھ نیچے بن کر پڑے، تم رفع الیدین نہیں کرے. ایک دم خوف زدہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کتنے حکیم تھے. دیکھیے ایک آدمی آیا، جلدی جلدی نماز پڑھا. اللہ کے نبی بولے ادھر آؤ، دوبارہ نماز پڑھو جاؤ. بولے ڈانٹے کیا اس کو؟ نہیں. پھر وہ گیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیا. اللہ کے نبی پھر بلا کے بولے چلو پھر دوبارہ نماز پڑھو جاؤ. مسلمان تھا نا وہ. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ نماز. اللہ کے نبی ادھر آؤ، پھر جا کے نماز پڑھو. بولے یا رسول اللہ ایسی آتی نماز میرے کو، ایسی آتی. پھر اس کے بعد آپ نے تربیت دیا نہیں دیا اس صحابی کو؟ سبحان اللہ. تو ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ میں ہر برائی کو چھوڑ دوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس کی اجازت دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر کوئی آدمی تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ قتل کر دوں گا، گردن نکال دوں گا. جذبات سے اڑ گیا. کہا کہ اگر تم بھی جس سے بدکاری کرتے ہو وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی نا تو کیا کرو گے؟ یہ گفتگو ہے، سمجھنے کی یہ گفتگو، سمجھنے کی یہ گفتگو. دیکھیں اللہ، ہم لوگ کیا کرتے؟ دعوت کا کام کرتے، دعوت کا کام کر کے بہت جلدی چڑیاتے ہم لوگ، اس کے حق میں دعا نہیں کرتے. ارے کم بخت کتنا سمجھاؤ نہیں سوارتا، بدتی کہاں کی بولتے نہیں بولتے. اللہ کے نبی جب دعوت توحید پیش کرے، اتنا دعوت توحید پیش کرے، انکار کرنے والے سب سے زیادہ انکار کرے اس دعوت کا. لیکن اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جن کو مناسب سمجھتا ان کے حق میں دعا قبول کر لیتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، ابو جہل میں، عمر میں، جو تجھ کو پسند ہو اسلام سے سرفراز کر دے. سبحان اللہ. اللہ دعا قبول کیا نا نبی کی، نبی کی دعا قبول کیا. اور اسلام کون لے کر آئے؟ عمر. اور ابو جہل راندہ دربار ہو گیا قیامت تک. سبحان اللہ. یہ حکیمانہ تعلیمات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم اختیار نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حکمتوں سے لوگوں کو سمجھایا. دیکھیے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر بولا کہ یا رسول اللہ میں برائیوں کا مجسم ہوں، چوری، قتل، زنا، ڈکیت، یہ سب چیزیں میری فطرت میں ہیں، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ. تو میں
آپ کو مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. دیکھو تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب بھی تم مجھ سے ملاقات کرو گے، میرے سامنے آؤ گے، تو تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دن وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، سوال کیا، اٹھ کے چلا گیا. ایک دن کیا ہوا؟ چوری کرنے کے لیے گیا. اس کے دل میں خیال آیا کل میں محمد سے ملاقات کروں گا، وہ پوچھیں گے کیسے دن گزرے تو کیا جواب دوں گا. جھوٹ تو نہیں بول سکتا، وعدہ کر رہا ہوں. اور عرب وعدے کے پکے تھے. وعدہ اگر عرب کر لیتے تو بس خلاص پورا کر دیتے وعدے کو. کہا کہ میں تو وعدہ کیا محمد سے. ایک دن چوری کرنے گیا، نبی کا وعدہ یاد آیا. زنا کرنے گیا، نبی کا وعدہ یاد آیا. ڈکیتی کرنے گیا، نبی کا وعدہ یاد آیا. سبحان اللہ. آیا اللہ کے نبی کے سامنے اسلام لے کر آ گیا. سبحان اللہ. کچھ کہا اللہ کے نبی نے، یہ بولے کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں گفتگو کیسی تھی. گفتگو آج ہماری برائی کیا ہے؟ ہماری گفتگو سب سے خراب ہے. حقیقت آج دعوت کے میدان میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کی زبانیں اتنی خطرناک ہیں کہ ان کی دعوت سے خود مسلمان متاثر ہونا نہیں چاہتا. کیا ہوتا ہے ہماری تقریروں میں؟ غیبت، چغلخوری، برائی، جذبات کو ابھارنے والی بات، دلوں کو توڑنے والی بات. کیا اس کے ذریعے سے توحید کا بول بالا ہوگا؟ نہیں میرے دوستو. اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو. دیکھیں امت کے 73 فرقے ہیں، جو 73 ہیں وہ سارے کے سارے امتی ہیں. ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ میری امت کے فرقے کتنے ہیں؟ 73. پھر یہ حق ہم کو کس نے دیا؟ ایک کو کافر بنا دو، ایک کو منافق بنا دو، ایک کو فاسق بنا دو، ایک کو فاجر بنا دو. یہ اختیار ہمارا ہے کہ اللہ نے دیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منافق کہا جس کو اللہ نے کہا. نبی نے اپنی ذات سے منافق نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ یہ منافق ہیں. اچھا، بعض لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان کے نفاق کا اعلان بھی نہیں کیا. ایک صحابی رسول کو بلایا، غالباً ابو ذر کو بلا کر ان کے سامنے کہا کہ مدینے میں یہ لوگ منافق ہیں، راز میں رکھنا ہے بات کو. صحابہ نے اب اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آ کر ابو ذر سے پوچھتے کون کون منافق ہیں ذرا بولو. ابو ذر بولتے کہ نہیں. کیا میرا بھی نام ہے کیا اس میں؟ پوچھتے تھے. اللہ اکبر. کیا بولتے تھے؟ کیا میرا بھی نام ہے کیا اس میں؟ ابو ذر بولتے کہ نہیں نہیں تمہارا نہیں ہے نام. بس نشاندہی تک. دیکھیے حالانکہ منافقین سب سے خطرناک طبقہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا. کافروں سے زیادہ اللہ کے نبی کو جس نے تکلیف دیا وہ منافقوں کی ذات تھی، جو مسلمانوں کا روپ اوڑھ کر مسجد کے مقابلے میں مسجد بنا کر رکھے تھے. جن کی نیت کیا تھی؟ مسلمانوں کو بدنام کرو. غیبتیں کیا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے، کافروں کی دربرتا مدد کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے خانوادے پر انہوں نے الزام لگایا، انگلی اٹھائی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اتنی سختی کے بعد ان لوگوں پر پردہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ چاہے تو اللہ کے نبی نہیں بول سکتے تھے یہ امجد، بکر، فیروز یہ سب منافق ہیں بول کر؟ کسی ایک روایت میں بلاؤ کہ اللہ کے نبی نے ایسا کسی سے کہا تھا. جو ظاہر تھے اسی لیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو جن کو توحید نہیں معلوم برے القاب سے ایک وتیرہ بن گیا. سب سے اچھا مقرر کون ہے معلوم؟ میری بات اگر کڑوی ہو تو معافی چاہتا ہوں. سب سے اچھا مقرر کون ہے؟ مسلکی عصبیت کو اختیار کر کے گالی گلوچ کرنے والا. گالی صرف ماں بہن کی نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے دل کو توڑنا یہ بھی گالی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کیا کہا؟ وہ گڈی صفیہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ آج تم نے ایسا جملہ بولا سمندر کے پانی میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. کوئی گالی تھی کیا؟ خالی گڈی بولے نا. آج تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ او بدعتیو، او جہنمیو،
آپ کو کون اختیار دیا جہنمی بولنے کا؟ ہاں، بدعت کے بارے میں آپ آگاہ کرو کہ بدعت اس کو کہتے ہیں. مجھے یہ کہو کہ یہ عادتیں اختیار مت کرو، یہ منافقانہ عادتیں ہیں، یہ حرکت مت کرو، یہ حرکتیں سنت کے خلاف ہیں. تمہاری یہ عادت یہ بدعت کو فروغ دیتی ہے. بدعت کو جانو، لیکن آپ مجھے بدعتی کہنے کا حق نہیں رکھ سکتے. پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دعوت کا بول بالا ہو جائے. نہیں، یہ وہ جملے ہیں جس کی وجہ سے انسان شہرت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی بڑائی چاہتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو گندگی، دعوت اگر دینا ہے اللہ کی راہ میں اور اپنی اصلاح کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو اور بعد میں لوگوں کے دلوں سے گفتگو کرو. سبحان اللہ. نہیں، وہ لوگ ہم کو گالی دیا تو ہم نہ دینا. کیا نہیں دینا آپ گالی؟ کیوں؟ جہالت ہے ان کے پاس، گالی دے رہے ہیں. کتا اگر آپ کو کاٹنے آئے تو آپ بھی کتے کو کاٹو گے کیا؟ سوچو. ہم تو بات، اللہ نے کیا حکمت سکھایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے اگر پالا پڑ جائے السلام علیکم بول کے نکل جاؤ. قصہ خلاص. بحث مت کرو. آج تو تنگ نظری کتنی ہے میرے بھائی، میں بھی ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ ایسی تنگ نظری سے میں بھی بہت پریشان ہوں. ہاں کیوں؟ ہم دعوت دینے والے ہیں لیکن لوگ کیسی کیسی چیزیں پکڑتے. دیکھیں ایک دو مثالیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میڈیا میں مثالیں بہت ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی ایک عادت ہے براہ راست ہم سے گفتگو کرنے کے بجائے افواہیں پھیلاتے پھرتے. ارے وہ خرم جامعی صاحب ایسا بول دیے. آپ مجھ سے پوچھے دیکھیے، مصیبت میں کلمہ کفر بھی ادا کرتا ہوں. کیوں؟ میرا دل ایمان سے مطمئن ہے. اللہ نے اجازت دیا مجھ کو. میں کافروں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہوں. بالکل اب میری جان جانے والی ہے. اگر میں کچھ برے کلمات نہ بولوں، اب پورے کافر پکڑ لیے، پکڑ کے ہم مجھے بول رہے ہیں بولو جے سار کا نعرہ لگاؤ. اب یہ جہاد نہیں ہوتا کہ میں وہاں اللہ اکبر بولوں. اللہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جے اثر کا نعرہ لگا دیا میں بھی. کیوں؟ میرا ایمان بچانے، چونکہ میرا دل تو اللہ سے مطمئن ہے نا. اتنی اجازت ہے. اب ہمارے بھائی پکڑ رہے ہیں عالموں کی تقریر. ایک ہمارے عالم ہیں مولانا عبدالعظیم مدنی، کرناٹک کے بہت اچھے عالم دین، نوجوان عالم دین، اللہ ان کو صحت سلامتی اور عمر عطا فرمائے. انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہا. رحمت اللہ علیہ نا اسماعیل عبدالعظیم صاحب؟ ہاں. وہ بھی کون؟ دوحہ قطر کے فقیہ. تو ہمارے عالمہ بیٹھ کے بمبئی میں بیٹھ کے شروع کر دیے. بولے دیکھیں ایک اخوانی عالم کے تعلق سے دل میں ہمدردی رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی تنگ نظری سے اسلام غالب آئے گا؟ لوگوں کو فتح کرو گے؟ گلبرگہ میں ایک جلسہ تھا، کل جماعتی جلسہ تھا. تو اس جلسے میں اپنے تقریر میں ایک جملہ بولا. ایک صاحب کو رحمہ اللہ بول دیا. وہ تھے سجادے صاحب، انتقال کر گئے. بولے پورے میڈیا میں پھیلا دیا. میڈیا میں صرف پھیلا ہی نہیں، وہ ہمارے بعض سلفی علماء ہیں بیچارے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وہ لوگ جانتے بھی نہیں، میرے کو پہچانتے بھی نہیں. کوئی ایک شاگرد بول دیا، انہوں کیا کر دیا؟ فتویٰ ٹھوک دیا. انہوں غلطی کرے، بولے اہل بدعت کو رحمہ اللہ بولے. تو کیا بولوں گا؟ لعنت اللہ بولوں گا. بھائی امت کا آدمی ہے نا. اگر بات اتنی تنگ نظری کی ہے تو آپ کیا کرو پہلے معلوم؟ بولو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو حج اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بولو پہلے. سیدھی سی بات ہے نا بھائی. امت کے 73 فرقے حج اور عمرہ کو جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ اگر آپ کسی کو منافق، فاجر، فاسق، کافر کہہ رہے ہیں تو پہلے پابندی کس پہ لگاؤ؟ حج اور دیکھیں گے تمہارے پاس کتنا دم ہے، حقانیت میں تمہاری سلفیت میں کتنا دم ہے دیکھ لیں گے. عجیب لوگ ہیں ہم لوگ. نہیں بھائی، اس سے زندگی فاتح نہیں ہو سکتی. اب ایک نیا ہمارے علماء کو کام دھندہ نہیں ہے. ایک محاورہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، کام نے سو حجام بلی کا سر موڑا، ہے نہیں؟ اب ہمارے عالموں کو اتنے مسائل ہیں، وہ مسائل چھوڑ کے کیا لگا معلوم؟ اہل بدعت کے ساتھ اسٹے شیئر نہیں کرنا چاہیے. کون بولے بھائی یہ بات؟ کون بولے؟ نبی کی امتی ہیں تو ہم اس سے شیئر کریں گے. پہلے آپ ان کو نبی کے امتی ہونے سے باہر کرو.
اس کے بعد ہم ان سے اسٹیج. ہمارے عیدگاہ میں قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ایک مرتبہ ہم لوگ رمضان کی عید میں پچھلی رمضان میں کچھ پنڈتوں کو بلا لیے تھے اور ان کا اسٹیج باب الداخلہ کے پاس لگائے. ان کو اسٹیج پہ بٹھا دیے تاکہ وہ ہماری عید کا نظارہ کر سکیں. عید ہوئی, ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھ کے جاتے جاتے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے. وہ اتنا متاثر ہوئے متاثر ہو کر کہنے لگے اتنی عزت جو آپ لوگوں نے آج آپ کے عیدگاہ میں دیا, اتنی عزت ہمارے مذہب والوں نے ہم کو بھی نہیں دیا. بولے کوئی بات نہیں, اتنی بات. اب ہمارے پاس سرفر نوجوان نہیں بلکہ ذمہ داران جو دین کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں, واویلا کھڑا کر دیے. کتنا بڑا واویلا معلوم, گویا اب ہم سے جھگڑا کرنا کافی تھا. بولے کہ کیا مجال, ان لوگوں کو تم اسٹیج کیوں دیے, کیوں بلائے, وہاں پہ کس کی اجازت سے بلائے؟ اللہ کے بندو, تم اس کو قریب نہیں کر. اللہ کے نبی ابو جہل کو بلائے کیا نہیں بلائے؟ ابو لہب کو بلائے کیا نہیں بلائے؟ ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ کیا ہوا اس سے, کیا ہوا اس سے؟ ٹھیک ہے, اس کو مدعا بنائے شہر میں. بولے نہیں, خرم جامع ایسا کرے, ویسا کرے, ویسا کرے, ویسا کرے. دلی میں کیا کرے, دلی میں کیا کرے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جلسے سے کیا کرے بتلائیے آپ. بلائے کیا نہیں بلائے وہاں پر؟ جب میرا بلانا جرم تھا تو آپ کا بلانا جرم نہیں ہوا. عجیب بات, اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں. پھر ہم کس طریقے سے ڈائلاگ کا, یہ ہم کسی اسلامی ملک میں نہیں ہیں. ہمارے ساتھ رہنے والے 84% لوگ غیر مسلم ہیں. اتنا تشدد کر کے ہم ان کو توحید نہیں بتلا سکتے. گالی گلوچ اور سختی کے ذریعے سے ان کو اسلام کے قریب نہیں لا سکتے. ان کے لیے ہم کو بہت نرم ہونا ہے, بہت نرم ہونا ہے. تب ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہم میں کے ہر انسان کو پکڑنے والا ہے. اگر ہم ان کو نہیں بلائے یا ان تک نہیں گئے تو پھر اللہ پکڑے گا کیا نہیں پکڑے گا؟ اب اتنا غصہ آ گیا ہمارے اہل حدیثوں کو پنڈتوں کو بلانے سے. اب آپ بولیے, سمرتی ایرانی کو مسجد نبوی میں لے کے گئے تھے نا, سمرتی ایرانی گئی نہیں مسجد نبوی میں؟ کیوں گئی بھائی؟ اتنی سختی تھی تو اس کو وہاں کیوں لے کے گئے مدینہ میں؟ اس کو بھی واویلا کرے تھوڑے لوگ. تب ہمارے لوگ کیا کرے, عیدگاہ خراب دکھا لیکن سعودی نوازی اتنی اچھی دکھی ہمارے لوگوں کو, ہمارے پورے علماء کمر کس کے آ گئے. نہیں, اللہ کے نبی کے زمانے میں انہوں بھی آئے تھے, انہوں بھی آئے تھے, اب دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پھر ہندوستان میں مقابلہ کر رہے ہیں آپ, اور وہاں جا کے اس سے بدترین نوازی ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ چیز ہے, اسی لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں, دلوں کو, دل بڑا رکھیں. آپ کا کیوں دعوتی مٹیریل ہے, کہاں سے لائیں گے آپ دعوتی مٹیریل بتلائیے آپ؟ آپ کے دوست رشتہ دار یہی سب سے زیادہ دعوتی مٹیریل ہے نا. اللہ نے کیا کہا, وَانذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. دعوت کا آغاز کہاں سے کرو؟ رشتہ داروں سے نا بھائی. اب رشتہ دار کو چاہ فتویٰ دے دیے, یہ بدعتی, تو جہنمی, تو فلاں تو فلاں. اب آپ کی بات سنتا ہونے کئی لوگ ہیں ہمارے پاس, ایسے کئی لوگ ہیں. کیا بولے, پرسوں ایک فون آیا مجھے, بھائی فلاں فلاں صاحب یہ بولے کہ جتنے بھی ہمارے مسلک کے ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں, میں ثابت کروں گا. بولے انہوں, میں بولا میرے کو تو نہیں معلوم بھائی, جو بولے آپ ان سے پوچھ لو. جو بولے نہیں انہوں آپ کے ساتھ ہے نا, نہیں میں ایسے کسی آدمی کو بھی ساتھ نہیں رکھتا. میں کیا طریقہ ہے ہم لوگوں کا, سوچو. کیا ہم اس سے دعوت کریں گے, تبلیغ کریں گے؟ نہیں, ہمارا دین آسان ہے. یہ پوری ہماری امت کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ ان کی پیدائش کس پر ہوئی؟ فطرت پر. کل مولد یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب رہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, اس کو, مگر فطرت کس پہ؟
اسلام پہ، تو ہمارا بھائی ہے نہیں ہے؟ آپ اتنی دشمنی رکھ کے کیسا اس کو دعوت؟ انہیں کیا بولتا معلوم ہے؟ میں قرآن تقسیم کرنے کے لیے لال دروازے میں گیا، عجیب تجربہ ہوا دیکھیے، تو قریب 50 آدمیوں کو لال دروازے میں جا کے قرآن دے کے آیا، سب لیے الحمدللہ، آنکھوں سے بھی لگائے بہت، ایک مل گیا، کیا بولا معلوم؟ آپ کا قرآن نکو، بولا چلو قرآن نے لیے، کھجور تو نہیں، آپ کا کھجور بھی نکو، کیوں؟ آپ کھڑے مسلمان، میں کھڑا کافر، جب میں جہنمی ہوں تو جہنم میں رہنے دو مجھے۔ اس کا یہ نظریہ کہاں سے بدلا ہوگا بتلائیے آپ؟ ہماری سختیوں کی وجہ سے۔ ہماری کافر کسی کو کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے، کافر کہنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو۔ منافق کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے، منافق کہنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ نے جس کو کافر کہا وہ کافر، اللہ تعالیٰ نے جس کو منافق کہا انہیں منافق۔ اگر ہم بنانا چاہیں تو کر سکتے نہیں۔ تو میرے دوستو، بات کا آغاز ہوا تھا، اپنے دلوں کا تزکیہ کرو۔ اللہ کے نبی نے دلوں کی صفائی کی، اب دلوں کا تزکیہ کیسے ہوتا؟ یہ ایک بات، دلوں کے تزکیے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، سمجھے؟ جب تک تزکیہ کے لیے دعا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ اس کو الٹ پھیر کر دیتا ہے۔ اللہ کسی بھی کافر کو مسلمان بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ اسی لیے آپ بولے ارے کل تک مسلمان تھا بھائی، آج دیکھو کرسچن بن گیا، اللہ گمراہ کر دیا اس کو، اس کے دل کو اللہ نے پھیر دیا۔ کیوں؟ اس نے کبھی استقامت کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی۔ آج جس حالت میں ہم کو علم ملا، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت پر رکھا، بحث میں نہ پڑیں، مباحثے میں نہ پڑیں، مناظرے میں نہ پڑیں، مباہلے میں نہ پڑیں، اپنے ایمان کی سلامت بچا کر رکھیں، ورنہ ایمان سے بے دخل ہونا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ عہد نبوی میں کچھ لوگ ایمان لا کر بھی ایمان سے بے دخل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، ہوا یہ نبی کے زمانے میں، نبی کے ساتھ بیٹھے، نبی سے علم سیکھے، نبی سے معلومات لیے، نبی کے قریب رہے، لیکن اللہ کے نبی کو دھوکہ دے کر مرتد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے۔ اگر ہمارے بعد بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے، آپ یہ اعتقاد رکھو اللہ نے اپنے دین کے لیے اس آدمی کو پسند نہیں کیا، اللہ، اس پہ افسوس کرنے کی کیا بات؟ ہدایت کی دعا کرو اس کے لیے، توبہ کی دعا کرو۔ تو میرے دوستو، ہمارا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے الٹ پھیر کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل میں جتنا تقوی آ سکتا ہے وہ تقوی تو مجھ کو عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اے اللہ میرے دل کو گندگیوں سے پاک کر دے، کیونکہ دلوں کی گندگی صرف تو ہی پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اللہ اکبر، یہ دعا کو یاد کرو، یہ دعا کو یاد کرو، یہی دعا ہے جو ہم کو ہدایت یافتہ بنانے والی ہے۔ تو میرے دوستو، آج کے اس درس میں بات میں کہیں سے شروع کیا تھا اور بات کہیں پر آ گئی، اتنا کہوں گا، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، یہ دلوں کی سخت ترین گندگیوں کا حصہ ہے۔ اپنے اعمال کو اس سے پاک کرو بس۔ صحابہ کے ایمان کی مثال بولتے ہیں نا، صحابہ کا ایمان، کیا صحابہ کا ایمان جیسا ہم بول رہے ہیں ویسا تھا کیا؟ کسی صحابی میں، کسی صحابی کے بارے میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت نہیں تھی۔ ایک دوسرے کا دفاع کرنے صحابہ اکرام کھڑے رہتے تھے، ان کا دل اتنا پاک تھا، اتنا پاک تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گئے، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
5 वक्त नमाज के लिए आने जाने मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, लिहाजा कभी आप मेरे घर पर आएँ, मैं घर के एक हिस्से को मुसल्ला बनाना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से नमाज अदा कर सकूँ। मदीने से 3-4 किलोमीटर के फासले पर उनका मकान था, 5 वक्त आना मुश्किल था, और वो बड़े मोटे भी थे और आँख की रोशनी भी कम हो गई थी, आना जाना मुश्किल था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, मैं कभी आ जाऊँगा। एक दिन अल्लाह के नबी को फुर्सत मिली, अबू बकर सिद्दीक को लेकर आए। लेकर आकर क्या किया, उनके घर में रहे, पूछा नमाज कहाँ पढ़ना चाहते, कहा कि यहाँ। वो हिस्से में अल्लाह के नबी ने अबू बकर के साथ नमाज अदा किया। इससे एक सुन्नत मालूम होती है जिसको हम इख्तियार नहीं करते। वो क्या है, आप जब मस्जिद की ज़मीन ख़रीदते हैं, नीयत क्या है मस्जिद की, तो पहले वहाँ 2 रकात नमाज अदा करो। अब वहाँ पर हम एक तासीसी पत्थर लगाते हैं, सब्बल मारते हैं, नहीं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो सब करो आप, लेकिन साथ में क्या करो, किसी बुजुर्ग नेक सालेह आलिम दीन मुत्तकी परहेजगार को लाओ, उनके साथ वहाँ 2 रकात नमाज अदा कर दो। अल्लाह के नबी ने ऐसे किया, ऐसे किया एक सहाबी के घर में, ठीक है। उसके बाद सारा महल्ला जमा हो गया, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सबसे गुफ्तगू करने लगे। तो उस वक्त वो महल्ले वालों में एक सहाबी नजर नहीं आए अल्लाह के नबी को। अरे क्या है भाई, मालिक बिन दुखैशन कहाँ हैं, मैं उनके महल्ले में हूँ और वो कहाँ हैं। तो एक सहाबी थे, वो बोले या रसूल अल्लाह, मालिक बिन दुखैशन का अब हमसे क्या ताल्लुक़ है, आजकल उनकी सोहबत मुनाफिकों के साथ है। बोले क्या, बोले सोहबत मुनाफिकों के साथ, ठीक है। दूसरे साहबी उठ गए, बोले गलत है या रसूल अल्लाह, आप आए और मालिक ना आए, यह हो नहीं सकता। कोई ना कोई मामला होगा जिसकी वजह से वो हाजिर नहीं हुए। दिफा करे क्या नहीं करे, दिफा करे क्या नहीं करे, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, थोड़ी देर में मालिक बिन दुखैशन आ गए, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, मजलिस ख़त्म हुई। उसी हदीस में एक बात है कि सहाबी रसूल ने अपने घर आने की वजह से तमाम लोगों के लिए हलीम बना कर रखा था, उसकी ज़ियाफ़त भी हुई। इससे मालूम क्या हुआ, अगर मस्जिद का संग बुनियाद वगैरह रखे हैं तो आप खाना पीना दावत का एहतमाम भी कर सकते हैं अहले ईमान के लिए। तो मैं क्या बता रहा था, हमारा दिल कितना ख़राब है देखो। अरे क्या है भाई, वो खुर्रम भाई नज़र नहीं आ रहे आज के जलसे में। अरे बोले हम क्यों आते, आजकल उन इख्वानियों के साथ रहते। बोले उनकी सोबत किसके साथ है, इख्वानियों के साथ है। अल्लाह के बंदो, इतनी तंग नजरी की क्या बात है। ये सब अमाल मुफलिस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब बाद हमारे साथी बोलते हैं अरे शेख आप जवाब देना था। अरे मैं जवाब दिया तो फायदा क्या है भाई, उन्हें और एक जवाब देता। चलो उसका हुस्न ज़न है कि मैं इख्वानी हूं, क़यामत के दिन तो उन्हें मुफलिस बनने वाला है ना। अपने को फिक्र क्या करना है। इतनी तंग नजरी आज हम सल्फियों के अंदर आ गई। किसी से मुसाफा भी अगर कर लिया ना, अरे नहीं इख्वानी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी के बिजनेस पार्टनर कौन थे देखो, गैर मुस्लिम थे, हालत कुफ्र में थे। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान नबूवत किया तो ज़माने के बाद वो गैर मुस्लिम आकर भी इस्लाम लेकर आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने सख्ती दिखाई नहीं। तो मेरी गुजारिश है, नसीहत की बातें हम आप मिलकर अपने दिलों को नरम रखें, बदगुमानियाँ ना करें। ये सारी चीज़ें हमारे आमाल को गारत करने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कही गई बातों पर हुस्न अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाएँ। पहले लफ्ज़ से गाड़ी यानी कि तकरीर की जो ट्रैक है, इंजन, कहीं और जाते जाते जो है बदल गई बात, तो मैं वो बात को आपके सामने मुकम्मल तौर पर समझा दिया। वरना मैं उन्वान जो है दूसरा खोल कर रखा था कि इसके बारे में करूँगा, लेकिन बात निकल गई तो नफ्स के तज़किये के ताल्लुक़ से और सारी बातें आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला हम सबको मुखलिस बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।